فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 81428774 تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ موسی ریور بحالی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد نومبر کے پہلے ہفتے میں رکھا جائے گا۔ یہ اعلان ایسے وقت سامنے آیا جبکہ مین ہارٹ کی زرعی قیادت کنسورشیم نے موسی ریور فرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے لیے اپنی تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ DPR پیش نہیں کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ مہاتما گاندھی کا دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ حیدرآباد میں تعمیر کیا جائے گا۔ صحافیوں کے ساتھ غیر رسمی بات چیت کے دوران جنہوں نے حال ہی میں حکومت کے زیر اہتمام جنوبی کوریا کے شہر سیول کا دورہ کیا تھا، وزیر اعلیٰ نے کہا نومبر میں اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹینڈرز طلب کیے جائیں گے اور باپو گھاٹ سے کام شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے زور دے کر کہا کہ اس پروجیکٹ کو کسی بھی قیمت پر شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا میں اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بحث کے لیے تیار ہوں اور جلد ہی ایک آل پارٹی میٹنگ بلائی جائے گی۔ ریونت ریڈی نے کہا باپو گھاٹ کو گاندھیائی آئیڈیالوجی سینٹر کے طور پر تعمیر کیا جائے گا اور باپو گھاٹ سے پہلے 21 کلومیٹر کے فاصلے تک ترقیاتی کام شروع کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دریائے گوداوری کے پانی کا رخ موڑ دیا جائے گا، ملنا ساگر سے موسا ندی تک، اور ان کاموں کے لیے ٹینڈرز نومبر میں جاری کیے جائیں گے۔ موسی پروجیکٹ سیاحت کی ترقی کو متحرک کرے گا اور شہر کے MLAs اور کارپوریٹروں کے ایک وفد کو بھی سیول بھیجا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا میں فٹ بال کا کھلاڑی ہوں اور میرا ایک واضح گیم پلان ہے۔ ایک بار جب 55 کلومیٹر موسا ندی کا حصہ تیار ہو جائے گا، یہ ایک حیرت انگیز شہر کے طور پر ابھرے گا۔ ریونت ریڈی نے BRS کے MLAs KT راما راؤ، ہریش راؤ اور BJP کے MP اٹالہ راجندر سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ وڈاپلی سے وقارآباد تک پد یاترا کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں گراوٹ ہائیڈرا کی وجہ سے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں اس شعبے میں جمود دیکھا جا رہا۔ دیوالی کے تحفے کے طور پر گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC نے ملازمین کے خاندانوں کی زندگیوں میں روشنی لانے کے لیے 2 دن قبل تنخواہیں جاری کر دی۔ GHMC کمشنر علم بڑتی نے کہا ہے کہ 30,000 سے زیادہ ملازمین کو 120 کروڑ روپے سے زیادہ کی تنخواہیں ادا کی گئی۔ عام طور پر GHMC ملازمین کو مہینے کے دوسرے یا تیسرے دن تنخواہ ادا کرتا ہے۔ اس بار دیوالی کا تہوار ہونے کی وجہ سے پہلے تنخواہ ملنے پر GHMC ملازمین اور ورکرز خوش دیکھے گئے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی زیر قیادت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM نے مہاراشٹر اسمبلی کے آنے والے انتخابات کے لیے 16 امیدواروں کی فہرست جاری کی۔ ان امیدواروں میں موجودہ ارکان اسمبلی مفتی اسماعیل قاسمی کو مالیگاؤں سینٹرل سے، فاروق شاہ انور کو دھولے سے اور موجودہ رکن پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل کو چھترپتی سمبھاجی نگر اورنگ آباد ایسٹ سے امیدوار بنایا گیا۔ ممبئی میں AIMIM نے اپنے موجودہ پارٹی صدر رئیس لشکریہ کو ورسووا سے، سابق ممبئی صدر فیاض احمد خان کو بائکلا سے اور ببیتا کاناڈے کو کرلا سے اور عتیق احمد خان کو مانخورشید شیواجی نگر سے اپنا امیدوار بنایا ہے۔ بائکلا کے سابق رکن اسمبلی وارث پٹھان اس مرتبہ بھیونڈی سے مقابلہ کریں گے۔ پارٹی کے مہاراشٹر کے نائب صدر سید معین ناندیڑ ساؤتھ سے مقابلہ کرے رہے، جبکہ پارٹی کی ویمنز ونگ کی جنرل سیکرٹری کیرتی دیپک ڈونگرے ناگپور نارتھ سے مقابلہ کر رہی۔ دیگر امیدواروں میں ناصر صدیقی چھترپتی سمبھاجی نگر سینٹرل، سیف پٹھان ممبر اکلوا، فاروق شبدی شولاپور، مہیش کامبلے میراج، سمراٹ سرواڈے مرتضی پور اور محمد یوسف کرنجنا منواڑہ سے امیدوار ہیں۔ AIMIM نے 2014 کے الیکشن میں پہلی مرتبہ 24 نشستوں پر مقابلہ کیا تھا، اس وقت اس نے 2 نشستیں جیت لی تھی۔ 2019 کے اسمبلی انتخابات میں AIMIM
MIM نے ونچت بہوجن اگھاڑی VVA کے ساتھ اتحاد کیا تھا اور 44 نشستوں پر مقابلہ کرتے ہوئے 2 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔ مہاراشٹر میں دیگر کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ AIMIM بھی میدان میں موجود ہے، جبکہ 2 بڑے اتحاد مہایوتی BJP شیو سینا اور NCP اور مہا وکاس اگھاڑی کانگریس شیو سینا UBT NCP SP راج ٹھاکرے کی مہاراشٹر نو نرمان سنہا زائد از 100 نشستوں پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ VVA بھی اتنی ہی نشستوں پر مقابلہ کر رہی۔ مراٹھا کوٹا جہدکار منوج جرنگے پاٹل کی مراٹھا کرانتی مورچہ نے 28 امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے، جن کے من جملہ 16 ممبئی میں ہیں۔ مہاراشٹر کی 288 رکنی اسمبلی کے لیے 20 نومبر کو انتخابات ہوں گے اور 23 نومبر کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ شہر حیدرآباد میں تالابوں اور جھیلوں کے تحفظ کے لیے قائم کردہ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسیٹ پروٹیکشن ایجنسی ہائیڈرا نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے حدود کے تالابوں کی بحالی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک اور اہم فیصلہ کیا ہے۔ کمشنر ہائیڈرا رنگناتھ نے انکشاف کیا کہ تالابوں کے FTL کی تصدیق کی جائے گی اور ان کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس کے حصے کے طور پر رنگناتھ، جنہوں نے آؤٹر رنگ روڈ کے قریب خواجہ گوڑا میں تاؤٹولی کنٹا کا دورہ کیا، انہوں نے ریونیو محکمے، آبپاشی اور GHMC کے عہدیداروں کے ساتھ تالاب کی بحالی کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا۔ مقامی افراد نے شکایت کی ہے کہ بارش کا پانی قریبی اپارٹمنٹس کے سیلارز میں داخل ہو رہا۔ انہوں نے اپیل کی کہ اگر سیلاب کا سارا پانی اس تالاب تک پہنچ جائے تو مسئلہ دور ہو جائے گا۔ اس معاملے پر رنگناتھ نے خود جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور حکام کو ایک نہر بنانے کی ہدایت دی تاکہ پانی تالاب میں آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ شہر حیدرآباد کے ماڈرن گورنمنٹ میٹرنٹی اسپتال زچگی خانہ پیٹلا برج میں مریضوں سے بچوں کی پیدائش پر پیسوں کا مطالبہ کرتے ہوئے ہاسپٹل کے سٹاف اور ڈاکٹرز کی جانب سے بچوں کو چھپانے کی خبر دکھانے کے بعد مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ اسمبلی چار مینار کے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے زچگی خانے کا دورہ کیا اور دواخانہ انتظامیہ کو وارننگ دی۔ اس دوران انہوں نے اسپتال کے انتظامیہ سے بات چیت کی اور کہا کہ کسی بھی مریض جو کہ اسپتال کو علاج کے لیے آتا ہے، اگر اس سے پیسے مانگے گئے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور انہیں انتباہ دیا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ آئے اور انہیں گزشتہ دنوں ہوئے واقعے کی ویڈیوز بھی بتائی ہے۔ I have received so many complaints from the patients. BRS پارٹی کے لیڈر RS پروین کمار نے اپنے گھر میں ہونے والی چوری پر جواب دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ میں چوروں کا راج دیکھا جا رہا۔ ڈاکوؤں نے سرپور کاغذ نگر کے کوسنی گاؤں میں RS پروین کمار کے گھر میں گھس کر چوری کی واردات انجام دی اور اس دوران کچھ قیمتی دستاویزات بھی غائب بتائے گئے ہیں۔ BRS لیڈر RS پروین کمار نے DGP سے اس کے پیچھے سازش کا پتہ لگانے کی گزارش کی ہے۔ ریاست تلنگانہ میں سرکاری اسپتالوں کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی۔ گزشتہ دنوں پیٹلا برج اسپتال کا معاملہ سامنے آیا۔ اب عثمانیہ اسپتال میں مریضوں کا حال برا دیکھا جا رہا۔ وہاں پر کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے اور مریضوں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مریضوں کو فرش پر لٹا کر علاج کیا جا رہا۔ وہاں پر بیڈز بھی کافی تعداد میں دستیاب نہیں ہیں، جس سے مریضوں کو شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ غریب عوام بڑے اسپتالوں میں علاج کرانے سے قاصر ہوتے ہیں۔
ہیں، اسی لیے وہ سرکاری اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں تاکہ وہاں پر بہتر علاج کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ تلنگانہ حکومت بھی بڑے بڑے دعوے کرتی ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں حکومت کی جانب سے بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی، اس لیے عوام سرکاری اسپتالوں کا رخ کرے اور وہاں پر علاج کروائے۔ لیکن جب غریب عوام علاج کروانے کے لیے سرکاری اسپتالوں کا رخ کرتی ہے تو وہاں انہیں اور مزید تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مریضوں کو شدید مشکلات سامنے آ رہی اور مریضوں کے لواحقین نے حکومت سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور کہا کہ اسپتال میں ضروری سہولیات انہیں مناسب دستیاب نہیں ہیں، جس کے سبب انہیں کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ انہیں زمین پر فرش پر بیٹھ کر علاج کروانے پر مجبور کیا جا رہا۔ حکومت کو چاہیے کہ سرکاری اسپتالوں کا دورہ کرے، وہاں کا جائزہ لے اور انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرے جو عوام کو سہولیات فراہم نہیں کرتی۔ ریاست تلنگانہ میں نفرت انگیز جرائم میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کمرم بھیم کے آصف آباد ضلع کے کاغذ نگر ٹاؤن میں ایک 84 سالہ ضعیف شخص جو سائیکل پر بریڈ بیچتے ہیں، ان پر 3 نوجوانوں نے حملہ کیا۔ اس بات کی اطلاع پولیس کو دی گئی، جس پر پولیس موقع پر پہنچی اور پولیس نے اس بزرگ شخص سے بات چیت کی اور پولیس یہ پتہ لگانے میں مصروف ہے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ پولیس بزرگ شخص سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ సైకిల్ పట్టుకొని మెల్లగా అంటే వాళ్ళ బండి మీద ఉండనా ఎట్లున్నా ముగ్గురు ఒకటే బండి మీద ముగ్గురు ఒకటే బండి ముగ్గురు ఒక బండి మీద కూర్చుని చక్కగా పెద్దగా పెద్దగా అంటే మీరు వచ్చే క్రమంలో వాళ్ళు అక్కడనే ఉన్నారు ఆగి ఉన్నారు ముగ్గురు అంటే ఎట్లున్నాయి వాళ్ళ ఫేస్లు చీకట్ల నేను చూడలేదు బండి ఎట్లాంటిది బండి ఏం చూడలేదు బండి నల్లగా ఉన్నది కానీ దాని నెంబర్ నేను ఏం నెంబర్ కాకపోయినా పల్సర్ అట్లా ఒక బండి మీద పోయినంట సార్ ఒక బండి మీద ముగ్గురు పోయారు ఇంత ముందు ఎప్పుడైనా వాళ్ళని చూడలే వాళ్ళు నేను 30 సంవత్సరాల దారికి పోతున్నా అదే రాత్రికి మన కానిస్టేబుల్ కూడా ఏం తాత నువ్వు గింత వయసులా గింత అంగిపోతున్నావు అని కానిస్టేబుల్ కూడా నాకు చెప్తారు జాగ్రత్త పో అని చెప్తారు కానీ ఏం జాగ్రత్త నేను కాపు గురించి పోతున్నా అని చెప్తాను కానీ జాగ్రత్త పో یکم نومبر 2024 سے ہندوستان میں کئی اہم اصول اور ضابطے میں تبدیلیاں متعارف کرائی گئی ہیں جن کا براہ راست اثر عوام کی جیبوں پر پڑنے کا امکان۔ یہ تبدیلیاں LPG کی قیمتوں، CNG اور PNG کے نرخ، کریڈٹ کارڈ بلنگ اور منی ٹرانسفر، ٹرین ٹکٹ کی بکنگ کے اصول اور بینکوں کی چھٹیوں کے متعلق ہے۔ ان تبدیلیوں کی تفصیل میں دیکھتے ہیں کہ یہ اصول کس طرح سے عوامی زندگی پر اثر انداز ہوں گے۔ LPG سلنڈر کی قیمتوں میں تبدیلی۔ یکم نومبر سے پیٹرولیم کمپنیاں روایتی طور پر LPG کی قیمتوں میں ترمیم کرتی ہیں۔ اس تبدیلی میں سب سے زیادہ اثر گھریلو اور کمرشل LPG سلنڈر کی قیمتوں پر پڑتا ہے۔ اس بار بھی لوگ توقع کر رہے کہ 14 کلو والے گھریلو سلنڈر کی قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے جو طویل عرصے سے مستحکم ہے۔ دوسری طرف 19 کلو والے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت میں جولائی کے بعد مسلسل اضافہ ہو رہا اور اس بار بھی قیمت میں اضافے کا امکان ہے۔ LPG کی قیمتوں میں یہ تبدیلیاں عوام کی روزمرہ زندگی پر براہ راست اثر ڈالتی ہیں، خصوصاً جب کہ مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ LPG کے ساتھ ساتھ CNG، PNG اور ایئر ٹربائن فیول کے نرخوں میں بھی ہر ماہ تبدیلی کی جاتی ہے۔ ایئر ٹربائن فیول جو کہ ہوائی جہازوں کا ایندھن ہے، اس کی قیمت میں گزشتہ کچھ مہینے سے کمی دیکھی جا رہی۔ امید کی جا رہی کہ نومبر میں بھی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری رہے گا جو کہ عوام کے لیے ایک ریلیف ثابت ہو سکتا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی سبسڈری SBI کارڈ نے کریڈٹ کارڈ بلنگ کے اصولوں میں اہم تبدیلیاں کی ہیں۔ یکم نومبر سے
SBI के इन सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स पर माहाना 3.75% फाइनेंस चार्ज वसूल किया जाएगा। मजीद बरे अगर किसी सारिफ के बिजली, पानी, LPG या दीगर सर्विसेज के बिल की अदायगी 50,000 रुपए से ज्यादा होगी तो इस पर 1% इजाफी चार्ज आयद होगा। ये नई शरायत न सिर्फ आवाम के माहाना अखराजात पर असरअंदाज होगी बल्कि मालियाती मनसूबाबंदी के पहलुओं को भी मुतासिर करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी ट्रांसफर रकम की मुंतकिली के लिए नए उसूल नाफिज किए हैं जो 1 नवंबर 2024 से लागू हो गई है। इन उसूलों का मकसद मालियाती चैनल्स को महफूज बनाना ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। इन नए उसूलों से रोजमर्रा बैंकिंग में मजीद सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इस तब्दीली के तहत हर बैंक और मालियाती इदारे मनी ट्रांसफर के उसूलों में सख्ती करेगा जिसका असर हर वो सारिफ महसूस करेगा जो बैंकिंग चैनल्स के जरिए रकम का लेन देन करता है। 1 नवंबर से ट्रेन टिकट एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 120 दिन से कम करके 60 दिन कर दिया जा रहा। इसका मकसद आवाम के लिए बुकिंग के निजाम को आसान बनाना, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अक्सर सफर करते हैं और बुकिंग की लंबी मुद्दत के इंतजार को खत्म करना चाहते हैं। इस नई पॉलिसी के मुताबिक अब लोग ज्यादा जल्दी टिकट बुक कर सकेंगे और एडवांस बुकिंग की मुद्दत को महदूद करने से दीगर सार्फिन के लिए भी टिकट हासिल करने के मौके बढ़ेंगे। तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना के कारकुनों के दरमियान बुरी तरह मारपीट का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के एल्लोरू जिले के देंडुलर हलके में पेंशन की तकसीम के प्रोग्राम के दौरान तेलुगु देशम पार्टी, TDP और जनसेना पार्टी के लोगों के दरमियान झगड़ा हो गया और उन्होंने एक दूसरे पर हमला भी कर दिया। इस दौरान तसादुम में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। बादजा पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी। ख्वातीन ने आंध्र प्रदेश के नायब वजीर आला पवन कल्याण से कहा है कि वो अपने इलाके में निकासी आप को बेहतर बनाए। ख्वातीन ने अपने MLA पवन कल्याण से कहा कि वो इस मसले का जवाब दें और देखें कि पेतापुरम म्यूनिसिपालिटी के तहत अग्रहारम विद्युत सब स्टेशन के इलाके में निकासी का निजाम न होने की वजह से वो बरसों से मच्छरों और बुखार में मुब्तला हैं। देखिए मीडिया से बात करते हुए ख्वातीन का क्या कहना है। కోట్లు కోట్లు మాకేం ఇళ్లలో పొయ్యమని అడగలేదు, మాకు డ్రైనేజీ శుభ్రం చేసి పెట్టమని అడిగాం కానీ మాకు వచ్చి మా ఇళ్ల కాడ పెద్ద పెద్ద రోడ్లు భవనాలు నిర్మించండి అని మేము ఎవరిని ఏం అడగలేదండి। వర్షం వస్తే మట్టుకు ఆ వర్షం నీళ్లు కూడా ఈ డ్రైనేజీలోకి రావడం, దోమలు, ఎక్కడికక్కడ డెంగ్యూ జ్వరాలు, మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అంటే। दिवाली के मौके पर कौमी दारुल हुकूमत में सोने की कीमतों में एक बार फिर जबरदस्त इजाफा किया गया। सोने की कीमत 1,000 रुपए के इजाफे के साथ पहली बार 82,400 रुपए फी 10 ग्राम तक पहुंच गई। ये मालूमात हिंद सराफा बाजार एसोसिएशन ने फराहम की। एसोसिएशन के मुताबिक दिल्ली में 99.9% खालिस सोने की कीमत 1,000 रुपए बढ़कर 82,400 रुपए फी 10 ग्राम की नई बुलंदी पर पहुंच गई। मुकामी मार्केटों में 99.5% खाली सोने की कीमत भी इसी तरह के इजाफे से 82,000 रुपए फी 10 ग्राम की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता सेशन में 99.9% और 99.5% खाली सोने की कीमत बिला तरतीब 81,400 रुपए और 81,000 रुपए फी 10 ग्राम पर बंद हुई थी। ताजरों का कहना है कि सोने की कीमतों में ये तेजी से इजाफा दिवाली त्यौहार की आमद की वजह से हुआ। दिवाली के मौके पर सोने की खरीदारी में इजाफे की तवक्को के बाइस मार्केट में सरगर्मी बढ़ गई है जो कीमतों में इजाफे का बाइस बन रही। कबायली लड़कियों के आश्रम हाई स्कूल की 30 तालिबात बीमार हो गई हैं। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले कुमरम भीम के वांकेडी मंडल मरकज में कबायली लड़कियों के आश्रम हाई स्कूल में 30 तालिबात बीमार हो गईं। पेट में दर्द और इस हाल में मुब्तला तलबा को फौरी तौर पर मंडल मरकज के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में काफी बिस्तर न होने की वजह से हर बेड पर 2 अफराद को तिब्बी खिदमात फराहम किए गए हैं। बीमारी की वजह मालूम नहीं हो पाई है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट
బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి కొప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి కొప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Germantown Super Speciality Hospital, National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापू. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.